اس دنیا میں ہماری تمام تر کوششوں، تمام تر سعی جو ہوتی ہے ہماری، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے کامیابی حاصل کر لیں۔ کامیاب ہونا انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہوا ہے، انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ دین مبین اسلام میں کامیابی کا کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جو گھر کے باہر سے نکلتا ہو۔ دین مبین اسلام میں کامیابی کا جو بھی تصور ہے، گفتگو میں نے آپ کے لیے کھلی چھوڑ دی ہے، کامیابی کا جو تصور، چاہے وہ دنیاوی کامیابی ہو، اخروی کامیابی ہو، مادی کامیابی ہو یا معنوی کامیابی ہو، اگر آپ دین مبین اسلام میں کامیابی کا کوئی تصور لیے ہوئے ہیں تو اس کو اپنے ذہنوں میں کلیئر کر لیں، اچھی طرح سے بیٹھا دیں کہ اس کامیابی کا راستہ گھر سے نکلتا ہے، گھر کے باہر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو اشتباہ کامنلی ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر کو چھوڑ کر باقی ہر جگہ کامیابی تلاش کرتے پھرتے ہیں، جبکہ دین مبین اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ جو بھی کامیابی آپ کو چاہیے آپ کے گھر کے اندر سے ملے گی۔ جہاں گھر کی بنا محکم نہ ہو، جہاں گھر کی بنا دین اسلام پر جس طرح سے اس نے چاہا نہ ہو، آپ باہر جتنی مرضی زور لگا لیجیے کہ وہ کامیابی جسے دین کامیابی کہتا ہے وہ نصیب نہیں ہو سکتی۔ انقلاب اسلامی کی جتنی اہم ترین شخصیات ہیں، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر شہید مطہری کو لے لیں، خود رہبر معظم کی حیات مبارکہ کو لے لیں، جتنی بھی ہستیاں اس وقت آپ انقلاب کے عنوان سے جانتے ہیں، ان سے جا کر سوال کریں، وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ اصل کامیابی کا راستہ گھر سے نکلتا ہے۔ جائیے امام خمینی کی حیات کا مطالعہ کریں۔ امام خمینی اپنے گھر کے اندر ناکام آدمی نہیں ہیں۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کامیابی کی کچھ تصورات ہیں جو ہمارے ذہن میں کلیئر ہونے چاہیے۔ بچوں کا اچھا پڑھ لکھ کر اچھے مقام پر لگ جانا، اس کا راستہ بھی گھر سے ہی نکلتا ہے، لیکن یہ آخری کامیابی نہیں ہے، اور دنیا دیکھتی ہے اس چیز کو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے جو بہت اچھی جگہوں پر لگ جاتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد ان کو اپنے ہی ماں باپ برے لگنے لگتے ہیں۔ معمولاً پڑھے لکھے بچوں کے اندر زیادہ جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں ویسٹ کے، جس کے نتیجے میں وہی سب سے پہلے اپنے والدین سے اولڈ ہوم کی بات کرتے ہیں۔ دین جس کامیابی کی بات کرتا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ جیسے ہی بچے اپنے والدین کے لیے اس طرح کا کوئی تصور ذہن میں لے کر آتے ہیں، وہیں سے وہ اپنی ناکامی کی مہر کو ثبت کر چکے ہوتے ہیں۔ درجات بنائے ہیں اللہ نے۔ ایک درجہ وہ ہے کہ جہاں پر والدین کا کام ہے اولاد کی تربیت کرنا، دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ جہاں پر اولاد والدین کا خیال رکھے۔ اب یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں بات کی ہے کہ تمام تر کامیابیوں کے راستے دین مبین اسلام میں گھر سے نکلتے ہیں، اس میں سے چند ایک کی طرف میں اشارہ کروں گا، زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکوں گا۔ معنوی تمام تر جتنی بھی کمالات ہیں ان کا راستہ انسان کے گھر سے نکلتا ہے۔ اب میں عرض کروں گا خاص طور پر اپنی خواتین بہنوں سے جو یہاں پر موجود ہیں، خواہران سے۔ علماء میں سے بعض ایسے ہیں جو ایسے گھر کا کھانا نہیں کھاتے، روٹی نہیں کھاتے جس گھر میں خواتین نماز قضا کرتی ہیں، روٹی نہیں کھاتے اس گھر کی، اس لیے کہ نماز کی پابندی نہ کرنے والی خاتون کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی کا معنویت پر منفی اثر ہوتا ہے۔ لہذا بعض علماء ان کی سیرت یہ رہی ہے کہ جب ان کو کوئی دعوت کرتا تھا تو سب سے پہلا سوال یہ کرتے تھے، تمہارے گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے یا نہیں، تمہاری بیوی نماز کی پابند ہے یا نہیں۔ اور جہاں ان کو یہ بات پتہ لگ جائے کہ اس گھر میں نماز پابندی سے یا خاتون نماز پابندی سے نہیں پڑھتی، وہاں پر وہ اس گھر کی روٹی کھانا پسند نہیں کرتے۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جیسا عالم اور فاضل اور عارف شخصیت، صاحب المیزان، اور پھر خود یعنی صرف المیزان اور فلسفہ نہیں ہے،
عرفان کی دنیا میں ایک نام ہے علامہ طباطبائی کا، عارف بھی ہے اپنے زمانے کے۔ سب سے زیادہ ان کو جو روتا ہوا دیکھا گیا، کہاں دیکھا گیا؟ جب ان کی بیوی کا انتقال ہوا۔ جوانی میں انتقال نہیں ہوا ہے، بڑھاپے میں انتقال ہوا۔ معمولاً بڑھاپے میں سب سے زیادہ درد انسان کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک بڑا طویل ساتھ تھا، لیکن بڑھاپے میں جا کر کسی کا اگر انتقال ہو تو اس اعتبار سے سنگین نہیں محسوس ہوتا کہ بالآخر اس نے اپنی زندگی کا ایک طویل حصہ گزار لیا ہوتا ہے، بہت ساری خواہشات، بہت سارے مرحلے زندگی کے گزر چکے ہوتے ہیں۔ علامہ اتنی شدت سے رو رہے تھے کہ آپ کے شاگرد نے مجبور ہو کر آپ کے شاگردوں نے پوچھا، کہا کہ قبلہ آپ عارف ہیں، کہ تمہیں نہیں پتہ میرا نقصان کیا ہوا ہے۔ کامیابی کے تمام راستے، جو شخص بھی کامیابی کے راستوں کو گھر سے باہر تلاش کر رہا ہے اشتباہ کر رہا ہے، غلطی پر ہے ہر وہ آدمی۔ جملہ دے رہا ہوں اب آپ کو، یہ جرأتیں کر رہا ہوں میں۔ کامیابی کا راستہ خدا نے قرار نہیں دیا، مسجد کو اللہ نے اپنا گھر ضرور قرار دیا ہے، انسان کی کامیابی کا راستہ قرار نہیں دیا۔ لہذا اب آپ جائیں روایات میں جا کر دیکھیں کہ مسجد کے لیے ہیں حکم، مسجد کے احکام ہیں، کہ مسجد میں جلدی آؤ، دیر میں جاؤ، مسجد کا احترام کرو وغیرہ وغیرہ، لیکن فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ اپنی نوافل اپنے گھر میں ادا کرو۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تعداد واجبات کی زیادہ ہے یا نوافل کی زیادہ ہے؟ حتماً نوافل زیادہ ہے۔ یعنی اگر بظاہر دیکھا جائے تو پروردگار کیا چاہتا ہے کہ ہم واجبات صرف ادا کریں، یہاں پر نوافل کہاں ادا کریں؟ گھر میں۔ ایک درجہ اور آگے بڑھا دیتا ہوں، مرد کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم واجبات یہاں اور نوافل گھر میں ادا کرو، لیکن خاتون کو کیا کہہ رہا ہے؟ مسجدہا بیتہا، اس کی مسجد اس کا گھر ہے۔ بس خاتون ہے، فضیلت ہے نماز، اگر خواتین مسجد میں آ کر پڑھتی ہیں، مسجد کی میں پڑھنے کی اپنی فضیلت ہے، لیکن کوئی خاتون پردے کی خاطر بنیت پردہ اگر یہ تصور کرنا چاہتی ہے کہ میں گھر میں پڑھوں بہتر ہے، اس کو وہ ثواب ملے گا جس مسجد کی نیت اس نے کی ہے نماز پڑھنے کی۔ پس مسجد کی اپنی بنا، مسجد کا ہونا کہاں وجود پا رہا ہے؟ گھر کے اندر۔ لہذا ہم اپنی دنیا کو جو باہر کی طرف سنوارنا چاہتے ہیں، باہر نہیں، کمال کہاں ہے؟ گھر کے اندر۔ جناب معاذ پیغمبر کے برگزیدہ صحابی، اپنے قبیلے کے رئیس، انصار میں بڑا نام، جب بھی پیغمبر سے ملنے آتے پیغمبر تمام قد کے ساتھ کھڑے ہو کر احترام کرتے۔ جب انتقال ہوا پیغمبر نے فرمایا کتنے ملائکہ نے اس کے غسل میں شرکت کی، اس کے دفن میں شرکت کر رہے ہیں، اس کے کفن میں شرکت کی، اس کے جنازے میں نماز میں شرکت کی۔ اتنی فضیلتیں سننے کے بعد کسی نے کہا خوشا بحال معاذ کا؟ پیغمبر نے کہا نہیں، اس نے اپنے گھر میں، گھر کے بعض افراد سے، بعض کے نزدیک بیوی سے اور بعض روایتوں میں اپنی ماں سے، اس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا۔ فرمایا جب تک وہ حلال نہیں کرے گی تب تک اللہ اس کو بہشت میں جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ یعنی گھر سے باہر جو کمال حاصل کر بھی لیے اس وقت تک نہیں پہنچیں گے جب تک گھر کے حقوق پوری طرح سے ادا نہ کیے جائیں۔ یہ بنا محکم ہو جائے، یہ بنا مضبوط ہو جائے، گھر کی جو بنا ہے یہ مضبوط ہو جائے، اسی بنا سے کربلا کے سپاہی تیار ہو رہے ہیں، اسی بنا سے انقلاب کے سپاہی تیار ہو رہے ہیں، اسی بنا سے علماء نے تیار ہونا ہے، اسی بنا سے۔ لہذا سب سے پہلے جو چیز ہمارے ذہنوں میں موجود رہنی چاہیے وہ یہ کہ گھر کو جتنی امپورٹنس دین نے دی ہے کسی کو نہیں۔